ابھی جس صورت سے تلاوت سے اور اس کے ترجمے سے یہاں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا، اگر اسی کو بات کو سمجھ لیں تو بہت سارے معاملات حل ہو سکتے۔ ہم آج 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کر 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور بہت سو کو اس ملک نے بنایا ہے۔ کیا کوئی ایک بندہ آپ کو نظر آیا جس نے کہا کہ بس رہنے دو، ہم مل کے پاکستان کے اندر ہی اپنے مسائل حل کر لیں؟ ایک بھی نہیں کھڑا ہوا۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا آپ کے حالات ٹھیک کرنے۔ آپ لوگوں کو اپنے حالات ایک دوسرے کا مسیحا بن کے سیدھے کرنے۔ کب تک استعمال ہوتے رہیں گے؟ کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر۔ ایک بار پاکستانی بن کر، ایک قوم بن کر دیکھیں، آپ کے کام بھی آسان ہو جائیں گے، آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم نفرتوں کو لے کے دلوں میں جگہ دیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے؟ جب ہم 5 ٹائم نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، سبھی کرتے ہوں گے، جب نماز ختم ہوتی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ ظلم دیکھیے کہ اپنے پڑوسی کو یا اپنے رشتے دار کو یا اپنے بھائی کو جس سے آپ کے تعلقات کسی نہ کسی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، اس کو تو آج تک معاف نہیں کرتے۔ 10 سالوں سے دل میں رکھ کے بیٹھے، میں نہیں معاف کروں گا، وہ میرے گھر کے چل کر آئے، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ تو جو چیز اللہ سے 5 ٹائم مانگ رہے ہیں وہ خود تو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور چلے اگر یہ سب کچھ کر کے کچھ پا لیا ہوتا تو بھی بڑی بات ہوتی کہ جی ہم بڑی ترقی کر گئے۔ ہم نے ترقی نہیں کی، ہم ایک دائرے کے اندر ہی گھوم رہے ہیں۔ 76 سال ہو گئے پاکستان کو 77واں سال رکھنے کا۔ ابھی پچھلے دنوں سائیکلون آ رہا تھا تو مجھے مبارک ولیج جانے کا اتفاق ہوا، اور میں اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے ساتھ کھانے کا انتظام کر کے لے گیا تھا۔ مجھے وہاں کے پرانے لوگوں نے بتایا کہ ہم تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو 100 سال سے زائد ہو گئے، اور 100 سال سے زیادہ رہنے والے لوگوں کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ اچھے اسکولز ہیں، نہ ہاسپٹلز ہیں۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اچھے اسکول کیوں نہیں ہے؟ اسی شہر کراچی میں ایک گرامر اسکول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب ایڈمیشن کھلتے ہیں تو صبح باربیکیو نائٹ سے لے کے بلاول ہاؤس تک لائن لگی ہوتی ہے ایڈمیشن کرانے والوں کی۔ لیکن دوسرا، تیسرا اور 8واں گرامر اسکول کیوں نہیں بن رہا ہے اس کراچی؟ ایک HSM کالج ہے لاہور میں، صرف ایک ہی ہے۔ 76 سال گزر گئے، 24 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، آج دن تک ہم اسکول بنا رہے ہیں، نظام بنا رہے ہیں۔ چلیں بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمت نہیں ہاریں گے، لیکن کچھ سوچنا ضرور ہے، ضمیر کو جگانا ضروری ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لیڈرز اگر سیاسی جماعتوں کی ہوں تو ان کی بات نہ سنیں، لیکن بات وہ سنیں جو پاکستان کی سالمیت، اس کی خود مختاری کے خلاف اگر نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر کبھی ساتھ نہ دیں۔ اگر دیں گے تو پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی ہوئے، جہاں پاکستان میں ہی اس کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جہاں ہماری فورسز کے لیے کیا نہیں کہا گیا۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ
پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفت ہو، کوئی فلڈ ہو، سیلاب ہو، تو پاکستان نیوی آپ کو کھڑی نظر آئے گی، پاکستان ایئر فورس آپ کو کھڑی نظر آئے گی، افواج پاکستان آپ کی نظر آئے گی۔ جبکہ 76 سالوں میں تو حکومتوں کو اتنا خود کفیل ہو جانا چاہیے تھا کہ پھر آپ کو ان اداروں کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ہم نے اپنی ضرورت کے لیے تو ان کو استعمال کرنا ہے، اور جب ضرورت نہ ہو، جیسے وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو جو چھتری ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بوجھ لگ گئی، آدمی کہتا ہے اس کو کہیں سائڈ میں اتار۔ تو جب جب آپ کو ان فورسز سے کام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں سر پہ رہیں، اور نہیں تو پھر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کام شروع کر دیں۔ تو یہ جو بچے آج بیٹھے ہیں جو کل کا مستقبل ہے، انہیں اساتذہ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی، صحیح غلط کی پہچان بتانی، اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ نیشنلزم کیا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف پاکستان کا ترانہ بجنے پر کھڑا نہیں ہونا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، ان کے الفاظوں کو، ان کی اہمیت کو، اس قربانی کو جو پاکستان بنانے کے لیے دی گئی۔ آج آزادی کی اہمیت ان ملکوں سے پوچھیں جو آزاد نہیں، ہمیں آزادی مل تو گئی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ لیکن میرا یہ ماننا بھی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، لیکن حالات اچھے ہم خود کریں گے تو ہوں گے۔ قدرت پر ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ اچھا کر دے گا، وہ تو کرے گا، لیکن قدرت اور فطرت جب دو چیزیں نہیں ملتی تو پھر کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرا رزق اللہ نے اتارا ہے، میرے سامنے پانی کی بوتل ہے، لیکن جب تک میں اسے اٹھا کے اس کا وہ ڈھکن کھول کے پانی منہ میں نہیں ڈالوں گا، جب تک یہ رزق میرے پاس نہیں آ رہا۔ جو عمل میں نے کیا وہ فطرت ہے۔ تو اگر ہم محنت نہیں کریں گے، سچ نہیں بولیں گے، اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، تو پھر یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ تو فطرت قدرت کے ساتھ ملانا اور اسے پازیٹیو وے میں استعمال کرنا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور ہم سب بھی خوشحال ہوں گے۔ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، چاہے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں، کیا حالات ہیں اس شہر کراچی اور پاکستان میں؟ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے پریشان ہیں، دو نوکریاں کر رہے ہیں، ہسبینڈ بھی نوکری کر رہا ہے، بیوی بھی نوکری کر رہی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی نوکریوں پہ لگا ہے، کیونکہ گھر چلانا ہے۔ اور کن حالات میں چلانا ہے کہ اگر کوئی لاکھ روپے بھی کما رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ غریب اس وقت کوئی نہیں، جس کے 4 بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ غریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ سفید پوش لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور جو صاحب ثروت صاحب حیثیت ہیں ان کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ باقی لوگ زندگی کیسے گزاریں۔ یہ جو ہمارے باہر سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں یا جو پولیس والا روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ یہ جو سیکورٹی گارڈ کمپنیز میں ان کو 20,000 روپے ملتے، کبھی کبھی 15,000 بھی ملتے، تو یہ حالات کیسے پہنچے؟ ہم کیوں ان حالات میں پہنچے؟ جبکہ ایک ماں اپنے بچے کو 16 سال اور اس کا باپ اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے، اور اگر 16 سال کے بعد بھی وہ بے روزگار ہو تو پھر کیسا بڑا ستم ہے۔ آج ان بچوں پر ماں باپ محنت کر رہے ہیں، ٹیچرز محنت کر رہے ہیں، ان کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان نیوی نے انتظام کر دیا ہے، اہتمام کر دیا ہے، لیکن بدقسمتی تب ہوتی ہے جب 16 سال پڑھ کے گریجویٹ ہو کے MBA کرنے کے بعد بھی اس ملک میں روزگار تلاش کریں اور اچھا روزگار نہیں مل رہا۔
مجھے بتا دیں کوئی MBA اگر یہاں 2-5 لاکھ روپے کما رہا ہو MBA کرنے کے بعد، نہیں کما رہا۔ آج MBA گریجویٹ ہونے کے بعد بھی کسی کمپنی میں رائڈر بن گیا ہے، رات کو لوگوں کے گھر پیزا پہنچا رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اپنا گھر سنبھال۔ آج بجلی کا بحران ہے اس شہر میں، جس کی 30,000 تنخواہ ہے اس کو 30,000 کا بجلی کا بل آ رہا ہے، گیس ہے ہی نہیں، ہماری بہنیں صبح جو ہے چولہا کیسے چلائیں؟ سمندر یہاں سامنے ہے اور پینے کا میٹھا پانی نہیں۔ کبھی سوچا ہے دنیا میں؟ دبئی کے اندر تو پانی نہیں ہے، سمندر ہی ہے جس سے وہ میٹھا پانی بنا رہے ہیں، بلکہ بیچ رہے ہیں۔ تو ہم کب تک بے بسی کی عالم میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں، دوسروں کو دیں تو پھر بھی چلتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دے دیں۔ اس سے ہمیں نکلنا ہے اور ایک قوم بننا ہے۔ آج جو بات میری کرنے کا مقصد ہے اس میں ایک سچا پاکستانی بننا ہے اور ایک قوم بننا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ 1+1 فارمولا، اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے یا آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو کوشش کریں دوسرے کو بھی سکھائیں، اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور کام بھی چلے گا۔ اور ہمیں جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح اپنی گلی کوچوں کو بھی سنوارنا ہے کا دل میں کم از کم تہیہ ہے۔ اس وطن نے بہت کچھ دیا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں۔ چلیں آج کا یہ دن، یہ بچے یہاں موجود ہیں، تو میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہاں کے جو بھی اساتذہ ہیں یا نیوی والے جو آفیسرز بیٹھے ہیں، وہ ایک دن ان سب بچوں کو گورنر ہاؤس لیں۔ میری طرف سے ان سب بچوں کے لیے یا تو لنچ ہوگا یا کوئی ہائی ٹی، جس میں ان کے لیے ہم پیزا، برگر اور یہ منگائیں، ٹھیک ہے؟ تو آ کے گورنر ہاؤس دیکھیں جہاں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا آفس بھی ہے جو ہم نے پرزرو کیا ہوا ہے، اور وہاں ہم پھر آپ کے لیے مزے مزے کے برگر، سینڈوچ اور پیزا بھی منگائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں میں بتاتا چلوں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کی اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ جب میں نے گورنر سندھ کا منصب سنبھالا تو ہمارے گورنر ہاؤس میں کوئی بجٹ نہیں تھا، کوئی پیسے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ جب رمضان شریف آیا تو ہم نے 3.5 لاکھ لوگوں کو افطار اور ڈنر کروایا، اور 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ سے نہیں لیا، نہ پاکستان سے، نہ گورنر ہاؤس کا لگا۔ اس کے بعد ہم نے IT کے کورسز کا اعلان کیا، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، Web 3، Web 4، بلاک چین، میٹاورس، جو کہ $3,000 میں باہر یہ کورس ہوتا تھا، ہم نے گورنر ہاؤس میں بالکل فری کا اہتمام کیا۔ 5.25 لاکھ لوگوں نے ٹیسٹ دیے، جس میں سے 50,000 گورنر ہاؤس میں ایئر کنڈیشن مارکی میں پڑھیں گے اور باقی 4.5 لاکھ آن لائن پڑھیں گے۔ لیکن ابھی مجھے کمرور صاحب نے اچھی ایڈوائس دی ہے، خالد صاحب نے، کہ باقی سارے لوگوں کے لیے بھی ہم اسے اوپن کر دیں، جو بھی پڑھنا چاہے، کیونکہ فری لانسر بھی ہے، تو وہ اگر یہ 1 سال یہ کورس کر لے گا تو 10 سے 15 لاکھ روپے مہینہ بڑی آسانی سے کما سکتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی کورسز ہم نے کروائے یا کروا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی پیسہ ہم نے گورنمنٹ سے نہیں کیا۔ ہم طاقتور پاکستان کے نام سے راشن ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں، جس میں 1 مہینے کا راشن 5 لوگوں کے لیے ہم دیتے ہیں گورنر ہاؤس سے۔ جو ضرورت مند ہے وہ آتا ہے، اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتا ہے، اس کو ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے، اور وہ پھر 6 مہینے تک یہ راشن مفت لے سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر ایک بیل آف ہوپ لگائی، جہاں رات 12 سے لے کے صبح 8 بجے تک کوئی بھی ایسی پریشانی جو اس وقت اس کو ہو اور اس کی کہیں سنوائی نہ ہو رہی ہو، تو گورنر ہاؤس آ کے وہ بیل بجا سکتا ہے۔ میں خود اگر کراچی میں ہوں تو روزانہ رات کو 2:30 سے 3:30 تک اس دروازے پر موجود ہوتا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ امید کی ایک کرن، ایک حوصلہ موجود ہو کہ چلیں کوئی ہماری بات سننے والا ہے۔ تو یہ سارے کام میں نے یہاں آپ کو اس لیے بتائے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ یہ ارادہ کر لیں تو پھر کسی اختیار کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر صرف کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ تو اگر نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس پر کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ جب اپنا قافلہ، کیونکہ یہ قافلہ ہے، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے، عزم سے اور یقین سے، تو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے آپ چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، یہ جو ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، یہ IMF کے لیے ہے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ پاکستان نیوی سے ہی نکلے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔